ہمارے معاشرے میں کیا ہے، ہمارے عرف عام میں کیا ہے، ہم لوگ قوف اور کاف کو ایک ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ان میں فرق نہیں کرتے۔ حالانکہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں ایاکا، اب ہمارے بندوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہاں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ عبد الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن قرآن ایزیلی ایٹ ہوم۔ ناظرین کرام، ہم نے کل کے سبق میں حلقی مخارج پڑھے تھے، یعنی وہ حروف جن کا تعلق انسانی حلق کے ساتھ ہوتا ہے، کل ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ہم پڑھتے ہیں لسانی مخارج۔ یاد رکھیں، لسانی مخارج جو ہیں ان کا تعلق انسان کی زبان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پہلے والوں کا تعلق حلق کے ساتھ تھا، ان کا تعلق جو ہے وہ زبان کے ساتھ ہے۔ تو چلے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ تو جی ناظرین، آج ہم پڑھتے ہیں لسانی مخارج۔ لسانی مخارج یہ بہت زیادہ حروف ہیں، اس میں قوف، کاف، اس کے علاوہ یہ ٹوٹل 18 حروف بنتے ہیں جن کا تعلق زبان سے ہے، یعنی جو زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ اور حروف لاہویہ، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ صرف ہم یہ 2 حروف پڑھیں گے، حروف لاہویہ۔ حروف لاہویہ یہ 2 حروف ہیں، قوف اور کاف۔ قوف کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ کاف یہ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے ان کے مخرج سن لیے، لیکن ہم ان کی تھوڑی وضاحت کرتے ہیں، تھوڑا سمجھ لیتے ہیں۔ یہ قوف اور کاف، ان میں بہت بڑا فرق ہے۔ قوف یہ ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے اور کاف یہ ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے۔ یا یوں سمجھ لیں کہ قوف یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے اور کاف یہ حروف مستفعلہ میں سے ہے، یعنی یہ ہمیشہ موٹا پڑھا جانے والا حرف ہے اور یہ باریک پڑھا جانے والا حرف ہے۔ اب قوف کا جو مخرج ہے یہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ اب زبان کی جڑ کون سی ہے اور تالو کا نرم حصہ کون سا ہے، اسے بھی سمجھنا ضروری ہے۔ تو یاد رکھیں، جدھر سے بندے کی زبان شروع ہوتی ہے منہ میں، یعنی حلق کے اوپر آپ دیکھیں تو وہاں سے زبان کی شروعات ہو رہی ہے، وہاں سے زبان شروع ہو رہی ہے۔ جدھر سے زبان شروع ہوتی ہے اسے کہتے ہیں زبان کی جڑ۔ زبان کی جڑ کو تالو کے نرم حصہ سے ادا ہوتا ہے، زبان کی جڑ کو تالو کے نرم حصہ سے لگانا ہے۔ اب تالو کا نرم حصہ کون سا ہے؟ زبان کی جڑ کے بالکل اوپر والی سائڈ، جو چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا حلق میں لٹک رہا ہوتا ہے، جسے کوا بھی کہتے ہیں، اس کے علاوہ چھوٹی زبان بھی کہتے ہیں۔ وہ چھوٹا سا جو ٹکڑا ہوتا ہے، زبان کی جڑ کو اس کے ساتھ چپکانے سے، تالو کے نرم حصے کے ساتھ چپکانے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ قوف، 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 یہ قوف کا مخرج ہے۔ اس کے اوپر آپ زبر لگا کے پڑھ لیں آسانی کے لیے، قوف زبر ق، قوف زبر ق، ق، ق۔ جو آپ پریکٹس کرتے جائیں گے انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ سمجھ میں آتا جائے گا۔ تو اس کا مخرج کیا ہے جی؟ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کی جڑ کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ جدھر سے زبان شروع ہو رہی ہوتی ہے وہ زبان کی جڑ ہوتی ہے، اور اس کو تالو کے نرم حصے سے لگانا ہے، تب یہ قوف کی آواز نکلے گی۔ دوسرا لفظ ہے کاف۔ اب کاف جو ہے یہ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کی جڑ وہی حلق کے اوپر جدھر سے زبان شروع ہو رہی ہے، اور تالو کا سخت حصہ کون سا ہوتا ہے؟ اب یہ بھی بات سمجھنے والی ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے
मुंह में उंगली डालें और ऊपर तालू के साथ लगा के पीछे जाएं, तो आगे नरम तालू आ जाता है। अब नरम तालू से पीछे जिधर से सख्त तालू शुरू हो रहा है उधर आपने ज़ुबान लगानी है और इसकी आवाज़ निकलेगी कफ 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 कफ, कौफ और कफ। तो ये कौफ और कफ का मखरज था। अब हमारे माशरे में क्या है, हमारे उर्फ़ आम में क्या है, हम लोग कौफ और कफ को एक ही पढ़ रहे होते हैं, कोई इनमें फ़र्क नहीं करते। हालांकि नमाज में हम पढ़ते हैं इज्जा का। अब हमारे बंदों को ये नहीं पता होता कि यहाँ पर काफ छोटा है या मोटा है, तो याद रखें यहाँ पर काफ छोटा है, कौफ ये मोटा है। उसके साथ कल के सबक में हमने पढ़ा था हा और खा के बारे में। तो मुझसे एक दोस्त ने पूछा, साहब, मैंने कहा चलो इसकी भी वजाहत कर लेते हैं। याद रखेंगे हा और खा है, ये एक हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है और दूसरा हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा होता है। इसे हा नहीं पढ़ना है आपने। आप अरबी सीख रहे हैं, अरबी पढ़ रहे हैं, तो अरबी में हा नहीं है बल्कि हा है। हा उर्दू में होता है, हम अरबी सीख रहे हैं तो हम इसको हा ही पढ़ेंगे। हम इसको क्या पढ़ेंगे जी, हा और खा। आज हमने पढ़े हैं लिसानी महारिज में से हुरूफ लहाविया कौफ और काफ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गए होंगे। अगर सबक समझ आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, प्यारा सा कमेंट करें। इस तरीके से ख़ुद भी कुरान सीखें, अपने बच्चों को सिखाएं, अपने प्यारों को सिखाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।